الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورة الحجر آیت نمبر 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، فلما پس جب، جاء آئے، آل لوط المرسلون آل لوط کے پاس، المرسلون بھیجے ہوئے، قال اس نے کہا، انکم بے شک تم، قوم ایسی قوم ہو، منکرون اجنبی۔ پھر جب لوط کے گھر والوں کے پاس بھیجے ہوئے آئے تو اس نے کہا، تم تو ایسے لوگ ہو جن کی جان پہچان نہیں ہے۔ منکرون یہ انکار سے ہے، تو آدمی کسی کی معرفت کا انکار کر دے، کسی کو پہچاننے سے انکار کر دے تو اسے منکر کہا جاتا ہے، یعنی اجنبی آدمی ہے، میں اس کو پہچان نہیں پایا، پہچان کا انکار کر رہا ہوں، تو اس اعتبار سے لفظ منکر کا استعمال ہوا اجنبی اوپرے شخص پر۔ یہ وہی واقعہ جو پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا کہ فرشتے آئے تھے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری لے کر، اور پھر وہی فرشتے جناب لوط علیہ السلام کے پاس آئے قوم کو عذاب دینے کے لیے۔ تو جناب لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان فرشتوں کو پہچان نہ پائے، تو کہہ دیا انکم قوم منکرون، کہ تم تو اجنبی لوگ ہو۔ تو یہاں سے ایک بات ہم نے پچھلے سبق میں دہرائی تھی کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی غیب نہیں جانتے۔ یہ اکثر لوگ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہیں، اس لیے میں اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوتا ہوں۔ یہ جو شیعہ لوگ ہیں، ان کی معروف کتاب ہے الکافی، جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری کا مقام ہے نا، ان کے ہاں کتاب ہے الکافی، وہ اس کو اتنا مقام و مرتبہ دیتے ہیں۔ تو الکافی کی فہرست اگر آپ دیکھ لیں، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ائمہ کرام کے علاوہ جو ان کے 12 امام ہیں، وہ بھی گزشتہ اور آنے والی باتوں کو جانتے ہیں، گویا غیب جانتے ہیں۔ تو یہ غلط بات ہے، انبیاء کرام علیہم السلام نہیں جان سکتے، تو آگے ائمہ اور پھر علماء اور دیگر لوگ کیسے غیب جان سکتے ہیں؟ آگے فرمایا، قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، قالوا انہوں نے کہا، بلکہ جئناک ہم آپ کے پاس آئے ہیں، بلکہ آگے با یہ متعدی والی ہے، تعدیہ والی، تو ترجمہ ہوگا جئناک ہم آپ کے پاس لائے ہیں، بما اس چیز کو جو، کانو وہ تھے، فیہ اس میں، یمترون وہ شک کیا کرتے تھے۔ یہ جو امتراء ہے، امتراء یہ مصدر ہے، اسی سے پھر آگے یہ یمترون ہے صیغہ۔ تو امتراء ایسے شک کو کہا جاتا ہے جو انسان کو ایسی بات پر جگڑنے کے لیے آمادہ کرے جس کی حقیقت کچھ بھی نہ ہو، بلکہ صرف ایک وہم و گمان ہو۔ تو یہ امتراء کی تعریف آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرشتوں نے جناب لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ ہم آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں اور جگڑ رہے ہیں۔ اگلی آیت سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے، وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، وَآتَيْنَاكَ اور ہم لائے ہیں آپ کے پاس، بالحق حق کو، وَإِنَّا اور بے شک ہم لَصَادِقُونَ یقیناً سچ بولنے والے ہیں۔ تو یہ تمہیدی کلمات کے بعد
فرشتوں نے جناب لوط علیہ السلام سے کیا کہا؟ فَأَسْرِ، پس تو لے چل، بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی حصے میں، وَاتَّبِعْ، اور تو چل، أَدْبَارَهُمْ، ان کے پیچھے، وَلَا يَلْتَفِتْ، اور نہ پیچھے دیکھے، مِنْكُمْ، تم میں سے، أَحَدٌ، کوئی ایک، وَامْضُوا، اور تم چلو، حَيْثُ، جہاں، تُؤْمَرُونَ، تم حکم دیے جاتے ہو۔ پس تو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر چل، اور خود ان کے پیچھے پیچھے چل، اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے جو آپ سورہ ہود میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جناب لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کے اندر بہت زیادہ گناہ پایا جاتا ہے، لواطت قسم کا، کہ یہ لوگ بجائے اس کے کہ اپنے نفسانی خواہشات کو خواتین کے ساتھ پورا کریں، بلکہ مردوں کے ساتھ یہ ناجائز تعلقات استوار کرتے ہیں۔ تو یہ وہاں اپنے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا تھا، یہاں ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں۔ جناب لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لانے والے یہ مہمان فرشتے، یہ بہت زیادہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ تو جناب لوط علیہ السلام ڈر بھی گئے کہ میری قوم والے ان کے خلاف سازشیں کریں گے، اور پھر یہی ہوا کہ وہ دیواریں پھلانگ کر اندر آ گئے۔ وہ سارا قصہ آگے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ علی کل حال فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جناب لوط علیہ السلام کو یہ کہا کہ ان کی درندگی حد تک پہنچ چکی ہے، لہذا اب آپ یہاں سے چلیے، نکلیے رات کے کسی حصہ میں، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے رہیے۔ مراد یہ ہے کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پیچھے رہتے تھے، کمزوروں کو آگے چلاتے اور سواری پر اپنے پیچھے بٹھاتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 2639 نمبر۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ ہوتا تھا۔ تو جناب لوط علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے رہیے، اور ساتھ ہی یاد رکھیے کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اللہ کے عذاب کو اگر پیچھے دیکھتے رہیں گے تو بھاگنے میں تیزی نہیں ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنا وطن چھوڑتے ہوئے حسرت سے بار بار دیکھنے کو دل چاہتا ہے، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، تیزی کے ساتھ آگے گزر نہ پائیں گے۔ اور اسی طرح قوم کی بدترین حالت دیکھ کر، یہ تیسری وجہ بیان کی گئی کہ قوم کی بدترین حالت دیکھ کر دل میں احساس یا ترس بھی آ سکتا ہے، جس ضمن میں کوئی دعائیہ کلمہ یا کوئی اور ایسی بات نہ نکل جائے۔ لہذا تم یہاں سے نکلو، جلدی چلو، اور پیچھے مڑ کر کوئی بھی نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے وہاں چلو۔ اب رہی یہ بات کہ کہاں حکم دیا جاتا ہے، جناب لوط علیہ السلام کو کیا کہا گیا، کس شہر میں جاؤ؟ اکثر مفسرین نے شہر لکھا ہے سدوم، اردن میں واقع ہے، کچھ نے شام لکھا ہے، کچھ نے مصر لکھا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے اس جگہ کا نام قرآن مجید کی کسی اور آیت میں نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لہذا ہمیں اس پر خاموشی ہی اختیار کرنی چاہیے۔
آگے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، وَقَضَيْنَا اور ہم نے وحی کی، الیہ اس کی طرف، ذَلِكَ الْأَمْرِ اس بات کی، اَنَّ کہ دابر جڑ ہؤلائی ان کی، مقطوع کاٹ دی جانے والی ہے، مصبحین صبح ہوتے ہی۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، قضینا کے ساتھ الیہ آیا ہے، الیہ آنے کی وجہ سے، ویسے تو قضینا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، اسی سے قاضی ہے نا، قاضی القضات، چیف جسٹس وغیرہ، لیکن یہاں چونکہ الیہ ہے اس اعتبار سے اس کا زیادہ موزوں ترجمہ کیا ہوگا، قضینا ہم نے وحی کی۔ دابر جو ہے سب سے پیچھے رہ جانے والے کو کہا جاتا ہے، یا کسی چیز کا وہ حصہ جو سب کے بعد بچ گیا ہو، اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی درخت کو اکھاڑیں، سارے کا سارا درخت نکل جاتا ہے، آخر میں جو چیز رہ جاتی ہے اسے جڑ کہا جاتا ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ یہ سب لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے، ان میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں بچے گا۔ مقطوع مصبحین، اصبح کا مطلب ہوتا ہے مصبحین اصبح سے ہے، اصبح کا مطلب ہوتا ہے دخل فی الصبح، کہ وہ صبح کے وقت آیا۔ گویا قوم لوط کی ہلاکت کے لیے صبح کا وقت اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا، جیسا کہ سورہ ہود آیت نمبر 81 میں آپ نے پڑھا ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، بے شک ان کا وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح واقعی قریب نہیں ہے؟ یہاں تک تو ذکر ہے ان کی آپس کی ملاقات کا، مہمان آئے اور جناب لوط علیہ السلام کی ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو لوط علیہ السلام پر وحی اتری اور آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ آگے کیا ہوا؟ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، وجاء اور آئے اہل المدینۃ شہر والے، یستبشرون خوش ہو رہے تھے۔ اہل المدینہ، المدینہ اصلاً شہر کو کہتے ہیں، کسی بھی شہر پر لفظ مدینہ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ پہلے بھی اس بات کی وضاحت ہوئی ہے کہ جہاں مسجد نبوی ہے اس شہر کا اصل نام ہے مدینۃ النبی یا مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ الفاظ کا اختصار کرتے ہوئے مدینہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ویسے مدینہ کسی بھی شہر کو کہا جا سکتا ہے، مدینہ شہر کو کہتے ہیں اور بلد ملک کو کہا جاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس شہر کا نام کیا ہے، تو یہ اکثر مفسرین نے صدوم ذکر کیا ہے، اسی لیے قوم لوط کا عمل کرنے والوں کو اکثر زبانوں میں صدومی کہا جاتا ہے، لہذا انہیں صدومی ہی کہنا چاہیے۔ عربی زبان میں یا اردو میں ان کے لیے لفظ جو لوطی استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جناب لوط علیہ السلام کی ایک طرح توہین موجود ہے، تو یہ احتیاط طلب بات یہ ہے کہ انہیں لوطی نہ کہا جائے، لوطی عمل نہیں، کیونکہ وہ نسبت نبی کی طرف ہے، تو غلط چیز کی نسبت نبی کی طرف نہیں کرنی چاہیے، صدومی کہہ دیا جائے۔ یستبشرون لفظ جو ہے باشارہ یبشرو یا باشرہ یبشرو ایک، دوسرا لفظ ہے ابشارہ یبشرو باب افعال سے، تیسرا ہے استبشارہ یستبشرو باب استفعال سے۔ تو یہ یاد رکھیں تینوں کا مطلب خوش ہونا ہے، یعنی باب ضربہ بنا لیں، باب افعال بنا لیں یا باب استفعال بنا لیں، تینوں کا مطلب کیا ہے؟ خوش ہونا۔ باشارہ کہہ لیں، ابشارہ کہہ لیں، استبشارہ کہہ لیں، معنی ایک ہے، لیکن
عربی زبان میں جب بھی کسی کلمے کے حروف زیادہ ہوں گے تو اس کا معنی بھی زیادہ ہوگا، اس کے معنی کے اندر اضافہ پایا جائے گا. لہذا یستبشرون کا مطلب ہوگا بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے. خوشی اسی بات کی انہیں ہو رہی تھی کہ نوجوان لڑکے ہمیں مل گئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. آ کر جب جناب لوط علیہ السلام کو انہوں نے ستانا شروع کر دیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ بے بس ہو کر یہی کہا، قالا کہا، ان ہؤلاء بے شک یہ لوگ، ضیفی میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون تو تم مجھے ذلیل مت کرو. یہ اصل میں تفضحونی ہے، مجھے ذلیل مت کرو. خفت کی وجہ سے یا آیات کے اواخر کی مناسبت کی وجہ سے آخر سے یا گر گئی تو تفضحون ہو گیا. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے غلط ارادے پر دو قسم کے انہیں جواب دیے. ایک واسطہ مہمانی کا دیا کہ مہمان ہیں، لہذا مہمان مسافر ہوتے ہیں تو مسافر کا خیال کیا جائے. دوسرا کیا کہا؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ولا تخزون اور مجھے رسوا مت کرو. یہ بھی اصل میں لا تخزونی تھا. تو دوسرا واسطہ کیا دیا کہ اللہ سے ڈر جاؤ. لیکن ان ظالموں نے آگے جواب کیا دیا؟ قالو انہوں نے کہا، اولم کیا نہیں، ننہکا ہم نے تجھے منع کر رکھا، عن العالمین تمام جہانوں سے. مراد ان کی یہ ہے کہ تم تو سارے جہان کو مہمان بنا لیا کرو گے، تو کیا آپ کے مہمان بنا لینے کی وجہ سے ہم چھوڑ دیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. ہم نے تمہیں منع کر رکھا ہے کہ تم کسی کو مہمان نہ بناؤ، کسی کو بھی مسافر نہ بناؤ. کس قدر یہ خبیث اور مسخ شدہ فطرت والے لوگ تھے کہ جو اپنے شہر میں آنے والے مہمان یا گزرنے والے کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، کسی قسم کی شرم محسوس نہ کرتے. اس بے بسی کے عالم میں جناب لوط علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ہؤلاء بناتی، قال کہا، ہؤلاء یہ، بناتی میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم اگر تم ہو، فاعلین کرنے والے. اس نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کرنے والے ہو. اس کی تفسیر سورہ ہود کی آیت نمبر 78 میں آپ پڑھ چکے ہیں. مختصراً یہ کہ اس کے دو مفہوم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے جناب لوط علیہ السلام سے ان کی بیٹیوں کا رشتہ مانگا، لیکن ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے جناب لوط علیہ السلام نے انکار کر دیا. اس موقع پر مہمانوں کا خیال کرتے ہوئے جناب لوط علیہ السلام نے کہا کہ اگر ضرور ہی تم ایسا کرنے والے ہو تو ان کے ساتھ نکاح کر لو. دوسرا اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا تھا کہ نبی روحانی باپ ہوتا ہے پوری امت کا، تو گھروں میں جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، تو یہ جو نفسانی خواہشات ہیں بجائے اس کے کہ مردوں کے ساتھ اور بالخصوص میرے مہمانوں کے ساتھ تم پورا کرو، گھر میں جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں لگتی ہیں، ان کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ یہ کام کیا کرو. اس قصے کے آگے بلکہ اس کے درمیان ہی ایک آیت یہ جملہ معترضہ ہے، لعمرک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. لعمرک، آپ کی عمر کی قسم، انہم بے شک وہ، لفی سکرتہم اپنی مستی میں، یعمہون مدہوش پھرتے ہیں. آپ کی عمر کی قسم، بے شک وہ یقیناً اپنی مدہوشی میں بھٹکے ہوئے پھرتے ہیں. یہ جو ہے نا لعمرک، عمرن عین کے اوپر زبر،
اسی طرح عمر عین کے اوپر پیش، تو یہ دونوں ایک ہی لغت ہیں، اس کا معنی ایک ہی ہے۔ معنی کیا ہے؟ دنیا میں زندگی کی مدت، تو قسم کے وقت عین کے اوپر زبر ہی آئے گی۔ اس کے ساتھ اس کو مبتدا بنا لیا جائے گا اور آگے قسمی یا پھر یمینی لازماً محذوف ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ مجھے تیری عمر کی قسم۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اٹھائی ہے۔ تو یہ ساری آیت ایک جملہ معترضہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی حال بیان کر رہے ہیں ان کا۔ قصہ پھر آگے شروع ہوتا ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، فَأَخَذَتْهُمْ پس پکڑ لیا انہیں، الصَّيْحَةُ چیخ نے، مشرقین سورج نکلتے ہی، پس انہیں چیخ نے روشنی ہوتے ہی پکڑ لیا۔ مشرقین جو ہے اشرق یشرق سے ہے، تو یہ جو لفظ بولا جاتا ہے اشرقت الشمس، سورج طلوع ہو گیا۔ اچھا، اس سے پہلی والی آیت میں آپ نے مصبحین پڑھا ہے، اس کا مطلب ہے صبح کے وقت۔ سورہ قمر آیت نمبر 38 میں بکرتن کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے دن کا پہلا حصہ۔ تو یہ تین قسم کے الفاظ ہو گئے۔ یہاں آپ نے مشرقین پڑھا، اس سے پہلے یہی آیت نمبر جو 66 پڑھی آپ نے، وہاں مصبحین کا لفظ ہے، اور سورہ قمر آیت نمبر 38 میں بکرتن کے الفاظ ہیں۔ ان تینوں کو ملائیں تو پھر معنی کیا سمجھ آتا ہے؟ اس حوالے سے مفسرین کے تین اقوال ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ صبح کے وقت عذاب شروع ہوا اور سورج چڑھنے تک جاری رہا، ایک بات۔ دوسری بات کہ صبح نمودار ہونے سے لے کر سورج چڑھنے کے کچھ بعد تک سارے وقت کو عرف میں صبح کہہ لیتے ہیں، تو اسی دوران عذاب جاری رہا۔ تیسری ایک رائے یہ ہے کہ اشرق یشرق مطلقاً تاریکی میں روشنی ہونے کا معنی دیتا ہے، تو ظاہر ہے صبح کے ساتھ ہی روشنی شروع ہو جاتی ہے اور سورج نکلنے کے ساتھ ہی مکمل ہوتی ہے۔ زیادہ مناسب یہ لگتا ہے کہ مصبحین کے ساتھ لفظ مشرقین کی مطابقت ہو، اس اعتبار سے اس کا ترجمہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ یوں کیا جائے، فَأَخَذَتْهُمْ پس پکڑ لیا انہیں، الصَّيْحَةُ چیخ نے، مشرقین روشنی ہوتے ہی۔ اگر یہ ترجمہ کریں گے روشنی ہوتے ہی، تو پھر مصبحین اور مشرقین اور بکرتن تینوں الفاظ کا قریب قریب معنی ہو جائے گا۔ اب رہا کہ عذاب کی کیفیت کیسی تھی، اگلی آیت میں وضاحت فرما دی، فجعلنا تو ہم نے کر دیا، عالیہا اس کے اوپر والے حصے کو، سافلہا اس کے نیچے والا حصہ، وامطرنا اور ہم نے بارش برسا دی، علیہم ان پر، حجارتن پتھروں کی، من سجیل کھنگر سے، تو ہم نے اس کے اوپر کا حصہ اس کا نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کھنگر کے پتھروں کی بارش برسائی۔ یہ کھنگر کے پتھر کیا ہوتے ہیں؟ ایسا پتھر جو مٹی کے ساتھ بنایا گیا ہو اور پھر اسے آگ کے اندر پکایا گیا ہو، ایسے پتھروں پر سجیل کا اطلاق ہوتا ہے۔ گویا قوم لوط پر تین قسم کے عذاب آئے۔ پہلی عذاب کی صورت کیا تھی؟ صیحہ، جو لفظ بولا گیا ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، سب سے پہلے چیخ کا عذاب آیا، پھر ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، اور پھر پتھروں کی بارش ان پر برسائی گئی۔ تو یہ تین طرح کا عذاب اس قوم کے اوپر آیا ہے۔
آگے فرمایا ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، ان بے شک فی ذلک اس میں لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، للمتوسمین گہری نظر سے جائزہ لینے والوں کے لیے، بے شک اس میں گہری نظر سے دیکھنے والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ للمتوسمین یہ وسم سیمتن سے باب تفاعل کا اسم فاعل ہے، وسم کا معنی ہے نشان، یہ اس نشان پر بولا جاتا ہے جو گرم لوہے کے ساتھ اونٹ یا گھوڑے پر لگایا جاتا ہے، اسی سے میسمن گرم کر کے نشان لگانے والا جو آلہ ہے اس پر یہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر نشانات کو دیکھ کر بات کی تہ تک پہنچنا توسمہ کہلاتا ہے، یعنی غور و فکر کرنے والوں اور گہری نظر والوں کے لیے ان بستی میں عبرت کے بہت سے نشان موجود ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّهَا اور بے شک وہ لَسَبِيلٍ یقیناً راستے پر، مقیم قائم و دائم، اور بے شک وہ بستی یقیناً ایک دائمی یعنی آباد راستے پر ہے۔ مقیم کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا یعنی دائمی۔ حجاز سے جو قافلے شام یا عراق سے مصر کی طرف جاتے ہیں تو یہ بستی ان کے رستے میں آتی ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ تباہی کے وہ آثار دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 137 اور 138 میں ہے وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور بلا شبہ تم یقیناً صبح جاتے ہوئے ان پر سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ آگے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، ان بے شک فی ذلک اس میں لآیۃ یقیناً بہت بڑی نشانیاں ہیں، بہت بڑی نشانی ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ یہ لآیتن اس میں جو آخر میں تنوین ہے نا آیتن، اسے کہتے ہیں تنوین تعظیم، اسی وجہ سے اس کا ترجمہ کیا گیا بڑی نشانی۔ مراد کیا ہے کہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے قصے میں ایمان والوں کے لیے اللہ تعالی کی مغفرت، رحمت، اور اسی طرح قوم لوط پر عذاب علیم یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں مومنوں کی تعریف موجود ہے۔ آگے فرمایا وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، وَإِنْ اور بے شک، یہ ان مخففہ من مثقلہ ہے، اصل میں انّا تھا، وَإِنَّ كَانَ پڑھنا مشکل ہے تو وَإِنْ كَانَ اور بے شک تھے اصحاب الایکتی جنگل والے لظالمین یقیناً ظالم۔ فانتقمنا تو ہم نے انتقام لیا منہم ان سے، وانہما اور بے شک یہ دونوں لبامام مبین یقیناً کھلے راستے پر ہیں، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں یقیناً ظاہر راستے پر موجود ہیں۔ اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ یہ ایک ہی قبیلہ تھا، جبکہ کئی مفسرین نے انہیں الگ الگ قوم بھی شمار کیا ہے۔ ان کا ظلم کیا تھا؟ ان کا ظلم ایک تو یہ تھا کہ یہ شرک میں گرفتار تھے، بہت زیادہ شرک کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اسی طرح تیسرا ان کا جرم یہ تھا کہ راہ چلتے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو ان دونوں کی طرف جناب شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ وہ ظلم کی ان تمام صورتوں سے
باز آ جائیں۔ باقی رہا یہ اصحاب الایکہ، ایکہ کیا ہے؟ تو یہ الایک اسم جنس ہے، درختوں کے جھنڈ پر بولا جاتا ہے۔ وہ درختوں کے جھنڈ یعنی وہ زیادہ ہو یا ایک ہو، جیسے لفظ تمرن اسم جنس ہے۔ پھر یہ الایکہ آخر میں جو گول تا آ گئی ہے، یہ تا ایک چیز کے اظہار کے لیے لائی جاتی ہے، یعنی لفظ تمرن ہے نا، یہ اسم جنس ہے، زیادہ کھجوریں بھی ہو سکتی ہیں، اسی طرح الایک زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب تمرتن بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا ایک کھجور۔ اسی طرح الایکہ کے آخر میں جو گول تا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک جھنڈ اس کا ترجمہ ہوگا۔ تو اس بستی میں رہنے والوں کو اصحاب الایکہ کہا گیا۔ آیت میں جو لفظ ہے کہ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، تو وَإِنَّهُمَا یہ ہما تثنیہ کے لیے ہوتا ہے، لہذا جو علماء نے کہا ہے نا کہ اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ ایک ہی قبیلہ تھا، اس سے میرے خیال میں اس کی نفی ہو رہی ہے۔ اصلاً یہ دو الگ الگ شہر ہیں، الگ الگ قومیں ہیں۔ دونوں شہروں سے قوم لوط کا شہر بعض مفسرین نے لکھا ہے سدوم، اور قوم شعیب کا مسکن مدین مراد ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہی